ایک سوال کل پیش کیا گیا کہ بعض اوقات جب ہم سرکاری دفتروں میں جاتے ہیں تو وہ انعام کے نام پر کچھ مانگتے ہیں، جی ہمیں اتنا دو تو کام کریں گے ورنہ ٹھیک ہے، چکر پر چکر، حتیٰ کہ یہ نکاح کے فارم لینے ہوں تو بھی 20 چکر لگواتے ہیں، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینے کے لیے وہ پریشان کرتے ہیں، کوئی اور کام پڑ جائے دفتروں میں تو دفاتر میں، سرکاری دفاتر میں وہ اپنی تنخواہ الگ لیتے ہیں اور عوام سے انعام کے نام پر الگ لوٹ مار کرتے ہیں۔ تو شرعی مسئلہ کیا ہے؟ یہ کل ایک ہمارے دوست نے سوال پیش کیا، ہمارا شاگرد ہے، لیکن شاگرد سارے نہیں، کچھ شاگرد دوست بھی ہوتے ہیں، جس طرح سارے بیٹے دوست نہیں ہوتے، کوئی بیٹا دوست بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے عزیز نے سوال پیش کیا کہ سرکاری دفاتر میں کام اس وقت تک نہیں کرتے جب تک یا ان کو وہ کچھ بتا نہ دیا جائے، ان کے انعام کے نام پر جو رقم مانگتے وہ نہ دی جائے، اور یا پھر وہ سفارش وغیرہ کہیں ہو تو الگ بات ہے۔ میں نے یہ بتایا کہ سفارش سے جائز کام نکلوانا، اس میں تو کوئی حرج نہیں، تم جس کام کے حقدار ہو وہ کام لینا، کہ اس معاشرے میں سفارش کے بغیر یا رشوت کے بغیر مشکل ہے تو سفارش سے نکلوا لے، کوئی حرج نہیں۔ اور جو ہے رقم دینا رشوت، اس کے بارے پھر تھوڑی سی تفصیل سمجھ لیں۔ ہمارے فقہا نے اس میں 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ رشوت کی حقیقت کیا ہے؟ رشوت کی حقیقت یہ ہے کہ بعض علماء نے یہ بدائع صنائع میں لکھا، انہوں نے حقدار کو حق سے روکنے کے لیے مال لینا یا دینا، کسی کا حق بنتا ہے اس کے حق میں رکاوٹ کے لیے مال دینا یا لینے والے کا لینا، یہ رشوت ہے۔ اسی طرح مبسوط سرخسی میں ہے کہ کوئی ظلم کرنے والا ظلم کرتا ہے، وہ کہتے ہیں اتنے پیسے دو تو میں ظلم نہیں کروں گا، ورنہ نام ظلم کا نہیں لیتا لیکن ہے ظلم، اخذ المال لیکف عن الظلم رشوت، یہ بھی ہے ایک۔ بہت سے اس میں اقوال تھے۔ یعنی خلاصے میں یہ 2 اہم باتیں میں نے ذکر کی، ایک ہے منع الحق عن المستحق، حق والے کے حق کو روکنے کے لیے مال لینا، اتنا مال دو تو حق دیں گے ورنہ نہیں۔ اس کے تحت یہ بحر الرائق میں، فتاوی عالمگیری میں اور کئی کتابوں میں موجود ہے۔ جس طرح بعد صبح سے حد میں رواج ہے، وہ کہتے ہیں جی اتنے پیسے، اگرچہ نکاح ہو جائے، کہتے ہیں اتنے پیسے دو تو رخصتی دیں گے دلہن کی، دلہن کے وارث وہ پیسوں کا مطالبہ کرتے، اتنے پیسے دو تو رخصتی دیں گے ورنہ نہیں روانہ کرتے ساتھ۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ رشوت ہے، کیونکہ یہ جب نکاح ہو گیا تو دلہا کا حق تھا اس کے ساتھ روانہ کی جائے اس کی دلہن، تو جب اس کا حق ہے اور اس سے رکاوٹ کی پیسوں کے مطالبے پر، فرماتے ہیں یہ رشوت ہے اور اس کو واپس کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی لے بھی تو بعد میں وہ واپس کرنا اس پر لازم ہے شرعی طور پر۔ یہ بدائع صنائع والی تعریف پر آتا ہے۔ تفسیر مظہری میں فتح القدیر سے نقل کیا، فرماتے ہیں رشوت کی 4 قسمیں ہیں، 2 ایسی قسمیں جو دینے والے کے لیے بھی حرام اور لینے والے کے لیے بھی حرام، 2 قسمیں ایسی ہیں جو دینے والے کو معافی ہے، لینے والے کے لیے کوئی معافی، 4 قسمیں ہوگی۔ یہ مسئلہ فتح القدیر میں، النہر الفائق میں، رد المحتار میں، فتاوی قاضی خاں میں، بحر الرائق میں اور 20 کتابوں میں موجود ہے۔ بحر الرائق میں انہوں نے قاضی خاں کا حوالہ دیا، النار الفائق میں ویسے علماء کی طرف نسبت کر دی، وہ تقسیم کرتے ہیں رشوت کی 4 قسم۔ حاصل یہ
4 قسمیں کون سی؟ پہلی قسم، کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے، منصب کو حاصل کرنے کے لیے رشوت دے۔ مثال کے طور پر قاضی، جج جس نے لگنا ہے، رشوت دے کر جج لگے تو یہ دینا بھی جائز نہیں، لینا بھی جائز نہیں، رشوت کا دونوں کے لیے حرام ہے۔ دوسری صورت ہے فیصلہ کرنے والے کو رشوت دی کہ میرے حق میں فیصلہ کر دو، اس میں بھی دینے والا لینے والا دونوں مجرم، اگرچہ فیصلہ حق کو ہو، اس کا حق بجانب ہو اور اس کے حق میں فیصلہ دے، لیکن پیسے لے کر، رشوت لے کر، یہ بھی حرام ہے دونوں کے لیے۔ تیسرا یہ کہ اپنی جان یا مال یا اولاد پر نقصان کا اندیشہ ہو، ضرر سے بچنے کے لیے رشوت دے، ضرر سے بچنے کے لیے رشوت دے، نقصان سے اپنے بچاؤ کے لیے، تو اس میں دینے والے کو معافی ہے، لینے والے کے لیے نہیں۔ یہ سرکاری دفاتر کے معاملات کی بات بھی سمجھ آ گئی۔ اس میں اگر جس کو وہ کاغذات چاہیے اس کو کوئی مجبوری ہے، ضروری ہے، اس کے لیے معافی ہے، لیکن یہ جو لوگ لیتے ہیں ان کے لیے نہیں ہے اس کی معافی۔ چوتھا، جب کسی کو رشوت دی جائے کہ فلاں حکمران کے پاس میرے بات کو اس طریقے سے بنا سنوار کر پیش کرو کہ وہ میری بات تسلیم کر لے، میری قدر کرے، کسی تیسرے کو رشوت دی، دینے والے نے ایک کو، مقصد یہ ہے کہ فلاں کے پاس مجھے عمدہ طور پر پیش کرو اور میرا کیس کامیاب کرو، اس میں لینے والے کے لیے حلال نہیں، دینے والے کے لیے حلال ہے۔ یاد رہے کہ اس میں اگر جائز کام ہے تو اس میں تخفیف ہے، لیکن اگر جائز نہیں، جس طرح آج کل اکثر وکالت میں ہوتا ہے، حالانکہ وکیل کا مینا یہ نہیں ہے کہ جھوٹا، لیکن معاشرے میں اس حد تک چلی گئی ہے کہ وکیلوں سے کہتے ہیں جو جائز سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ ثابت کرتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں یہی چل رہی ہے نا، الا ماشاء اللہ۔ تو اس طرح کے یہ وکالت وہ اسی کیٹیگری میں آئے گی، رشوت کے دائرے میں، اور ان کی روزی پھر حلال نہیں۔ ہاں، کوئی سچا کیس لے، اس کی پوری تفتیش کرے اور پھر سچ بول کر اس کو منوائے، اس کی تخفیف وہ الگ چیز ہے۔